ناول وہ ایک دن لاسٹ پارٹ۔ مسلسل چھلکتی آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہ پلیٹ فارم پر ٹکٹ ونڈو ڈھونڈ رہی تھی جو اسے کہیں نظر نہ آئی۔ لوکل ٹرین کے اس اسٹیشن پر وہ پہلی بار آئی تھی۔ بالآخر اس نے پلیٹ فارم پر کھڑی خاتون سے پوچھا۔ ٹکٹ ونڈو باہر احاطے میں ہی تھی۔ دوبارہ باہر آنے میں جہان کے وہاں موجود ہونے کا خدشہ تھا۔ پلیٹ فارم پر ہی تھوڑا وقت گزرنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ چلا گیا ہوگا تو وہ باہر آئی۔ اسے وہاں موجود نہ پا کر دل میں اترتی مایوسی پر اسے بہت غصہ آیا۔ ایک ہی کھڑکی کھلی تھی، وہاں قطار میں اس سے پہلے ہی 6-7 لوگ کھڑے تھے، وہ بھی قطار میں لگ گئی۔ آگے جب 2 ہی لوگ بچے تو اس نے بیگ کے آگے والی زپ کھول کر پیسے نکالنے کے لیے اندر ہاتھ ڈالا۔ ہاتھ میں آئے نوٹوں سے چھوٹے نوٹ الگ کرنے کے لیے ہاتھ سامنے کیے تو اس کی نظر کلائی پر پڑی۔ وہ جہان کا بمپر جیکٹ پہنے تھی۔ ہاں، یہ کیسا المیہ ہے۔ میرے اختیار میں ہوتا تو اس کا چہرہ، اس کی باتیں، اس کی آنکھیں سب اسی لمحے اپنی یادداشت سے غائب کر دیتی، اور اب یہ تو اتار کر یہیں پھینک دو۔ ایسا ہی کرتی ہوں۔ ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر آئی تو ٹرین نکلنے لگی تھی۔ اس نے انڈکٹر پر وقت دیکھا۔ ٹرین نکلنے میں ابھی وقت تھا۔ وہ لیڈیز کمپارٹمنٹ کے سامنے بینچ پر بیٹھ کر جیکٹ اتار کر کہاں رکھے سوچنے لگی۔ ٹرین شروع ہونے سے چند سیکنڈ پہلے جب وہ ٹرین میں چڑھی تو جیکٹ ہو اس کے بدن پر موجود تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی اس کی نظر دروازے کے دستے پر ٹنگی تھیلی پر پڑی جس میں ڈیری والا روز صبح دودھ کی تھیلیاں ڈال کر جاتا تھا۔ صفورہ فجر کی نماز کے بعد ہی تھیلی اندر لے لیتی تھی، لیکن آج ابھی تک دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اس نے دروازے کی گھنٹی نہیں بجائی بلکہ ہاتھوں سے دستک دی۔ دوسری طرف صفورہ جیسے منتظر ہی تھیں، وہ اسی حلیے میں تھیں جس میں وہ انہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ امی، ہاتھ میں پکڑا بیگ دہلیز میں ہی چھوڑ کر وہ صفورہ سے لپٹ گئی۔ شبی میری جان۔ زارو قطار رونے کی آواز سن کر نیہا بھاگی بھاگی آئی، اس کے پیچھے آنکھیں ملتا صفی۔ نیہا نے بے دردی سے شبی کی پیٹھ پر ہاتھ مارا۔ کیوں رلا رہی ہو امی کو؟ اس نے اور مضبوطی سے صفورہ کو پکڑا۔ لیکن آپ دونوں رو کیوں رہی ہیں؟ دہلیز میں پڑا شبی کا بیگ اور جوتوں سمیت صفورہ سے لپٹی شبی دیر رات ٹریکنگ سے لوٹ کر بے ہوش ہو کر سویا صفی پوری طرح جاگ گیا تھا۔ امی، نیہا نے صفورہ کو پکارا۔ وہ دونوں روئے جا رہی تھیں، گویا لفظوں کی جگہ آنسوؤں کے ذریعے گفتگو کر رہی ہوں۔ صفورہ نے ہی اسے زبردستی خود سے الگ کیا۔ بس کرو۔ انہوں نے شبی کے آنسو پہنچے جس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ کوئی مجھے بھی بتائے گا چل کیا رہا ہے یہاں؟ صفی نے پہلے دروازے سے غائب ہوتی صفورہ اور شبی کو دیکھا، پھر نیہا کو۔ تم فریش ہو کر آؤ، میں ناشتہ بناتی ہوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس کا جواب سنے بنا ہی وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ صفی جانتا تھا اس کے پیچھے باورچی خانے میں جانا فضول ہے۔ اب وہ ناشتہ بنانے کے بعد ہی منہ کھولے گی۔ صفورہ کے کمرے کے باہر کنسوئیاں لینا بھی انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھی، سو اس نے چپ چاپ غسل خانے کا رخ کیا۔ میں نہیں ملی ان سے امی، صفورہ کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے کہا۔ کیوں؟ وہاں نہیں گئی تو پھر کل پورا دن کہاں تھی تم؟ وہ حیران ہوئی۔ میں ان کے گھر تک گئی تھی اور وہاں احساس ہوا کہ ان کی جستجو یا ان سے ملنے کی خواہش نے مجھے یہاں نہیں پہنچایا، بلکہ دکھ، غصہ اور جلد بازی مجھے وہاں لائی ہے۔ میری امی آپ ہیں، پھر میں وہاں کس لیے جاتی؟ اس لیے ان کے گیٹ سے ہی واپس پلٹ آئی۔ ذرا سی پہلے تھمے آنسو پھر رواں ہو گئے۔ پھر اب یہ رونا کس لیے؟ صفورہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے معاف کر دیں امی، بہت بدتمیزی کی میں نے، اور یوں بنا بتائے رات
میں گھر سے نکلنا بہت بڑی غلطی تھی۔ اس نے صفورہ کا ہاتھ تھاما۔ آپ کو جتنا غصہ ہے سب اتار لیں مجھ پر، بلکہ پیٹے مجھے۔ غصہ کیوں ہوں گی میں؟ تم صدمے میں اور غصے میں تھی، تمہارا ہر رد عمل فطری اور جائز تھا۔ اس کا احساس جرم اور پچھتاوا پھر عود آیا۔ سمیرہ کے متعلق تمہیں نہ بتانا غلطی اور تمہارے ساتھ زیادتی تھی۔ امی، اس نے احتجاج بلند کیا، آج سن لو بیٹا، پھر اگر تم چاہو تو ہم اس بارے میں دوبارہ بات نہیں کریں گے۔ تم سے راز رکھنے کے پیچھے تمہارے ابو کی سمیرہ سے نفرت تھی یا تم سے محبت، یا پھر دونوں، جو بھی تھا۔ انہوں نے سارے خاندان سے وعدہ لیا تھا کہ تم سے کوئی اس کا ذکر نہ کرے۔ سمیرہ تمہاری دادی کی پسند تھی، وہ گھر میں سب سے چھوٹی اکلوتی بہن اور اسی لحاظ سے لاڈ پیار میں حد سے زیادہ بگڑی اور ضدی تھی۔ پتہ نہیں وہ شادی کے لیے کیسے تیار ہوئی تھی یا پھر زبردستی شادی کی گئی تھی۔ شادی کے بعد اس نے اپنا مزاج، پھر اپنی ناپسند اور پھر چھٹکارا پانے کی خواہش کو راز نہیں رکھا تھا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جلد ہی تمہاری خوشخبری ملی۔ تمہارے ابو اور سمیرہ دونوں کی فیملی نے تمہارے دنیا میں آنے تک اسے رشتہ نبھانے پر راضی کیا تھا۔ یہ سب مجھے تمہارے ابو نے بتایا تھا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، کسی کو بھی حق نہیں تھا کہ تم سے تمہاری جنم دینے والی ماں کو چھپایا جاتا۔ تم کم عمر اور ناسمجھ تھی، تب تک تمہیں نہ بتانا درست تھا، لیکن مناسب وقت پر تمہیں اعتماد میں لے کر بتا دینا چاہیے تھا۔ اتنی اہم اور اپنی ذات سے جڑی بات کا اس طرح کھلنا کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے۔ تمہارے ابو سمیرہ کے مزاج اور عمل کی وجہ سے تمہیں اس دکھ اور تکلیف سے بچانا چاہتے تھے۔ اس نیک نیتی کے باوجود بھی تمہیں بے خبر رکھنا صحیح نہیں تھا، اور اس غلطی میں تمہارے ابو کے ساتھ میں بھی برابر شامل ہوں۔ تم ہم دونوں کو معاف۔ امی، وہ تڑپ کر بولی، آپ مجھے اس طرح گنہگار تو نہ کریں۔ گناہ ہم سے ہوا ہے بیٹا، اور معافی مانگنے کے لیے عمر اور رتبہ نہیں دیکھا جاتا۔ نہیں امی، اس سارے معاملے میں کسی کو معافی چاہیے تو وہ میں ہوں۔ کوئی معافی وافی نہیں، بس آئندہ خیال رکھنا، کتنا بھی غصہ ہو ایسے آدھی رات کو تنہا گھر سے نہیں نکلنا۔ صفورہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کان پکڑتی ہوں، پھر کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ اس نے باقاعدہ کان پکڑے۔ اپنی امی کو چھوڑ کر مجھے کہیں نہیں جانا۔ تمہاری اور میری محبت جیسی ہی مسلم حقیقت سمیرہ اور تمہارا رشتہ ہے بیٹا۔ اسے جھٹلانے اور نہ ماننے کی کوشش ایسے ہی بے سود ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو۔ صفورہ کی آواز روند گئی تھی۔ جلد بازی میں اور جذباتی ہو کر ابھی کوئی فیصلہ مت کرو، خود کو وقت دو، مگر اسے سر پر سوار مت کرو۔ آخر میں تم جو بھی طے کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اب مجھے بھی کوئی بتائے گا، میں اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ صفی گیلے بال تولیے سے صاف کرتا اندر آیا۔ ہٹو سامنے سے۔ اس کے پیچھے ہی ٹرے لیے نیہا برآمد ہوئی۔ صفی نے فوراً ایک طرف ہو کر اسے جگہ دی۔ پہلے ناشتہ کر لیں امی، اس نے صفی کو اشارے سے تپائی پلنگ کے سامنے رکھنے کو کہا۔ صفی نے فوراً تعمیل کی۔ امی نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ٹرے تپائی پر رکھتے ہوئے اس نے کڑی نظروں سے شبی کو گھورا۔ امی، اسے شدید ندامت نے گھیرا۔ ہاں لاؤ، بڑی بھوک لگی ہے۔ شبی نے آملیٹ اور روٹی کی پلیٹ اٹھا کر صفورہ کے سامنے رکھی۔ یہ ان کا پسندیدہ ناشتہ تھا۔ اسے کل کے باسی پلاؤ کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر نیہا نے اس کے ہاتھ پر چھپت لگائی۔ گندی، پہلے منہ ہاتھ تو دھو لو۔ وہ خاموشی سے ہاتھ دھونے اٹھ گئی۔ ابھی اسے منانے کا مرحلہ باقی تھا، سو اسے چھیڑنا عقل مندی نہیں تھی۔ مزید سسپینس میری برداشت کے باہر ہے، صفی نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اعلان کیا۔ مجھ سے پہلے تمہارے ابو کی شادی سمیرہ سے ہوئی تھی۔ کھاتے ہوئے صفورہ نے بڑے سکون سے شروعات کی۔ گرم گرم چائے چھلک کر صفی کے پیروں پر گری۔ حیرت و صدمے کے مارے باوجود تکلیف کے اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکلی۔ اب کچھ کہیں بھی؟ پچھلے 1.5 گھنٹے سے اس کی زبانی ساری روداد سننے اور سارے سوال جواب کے بعد اب وہ اسے گھورے جا رہی تھی۔
اچھی طرح سوچ لے، یہی ایک بات ہے یا اور بھی چھپا رکھے ہیں؟ قسم لے لیں مما، یہ بھی کوئی کارنامہ نہیں تھا، اسی لیے نہیں بتایا، بلکہ اسی لیے آپ بے خبر رہیں۔ تو نے صاحبہ والی بات بتا کر میری ماؤں والی حس سے مشکوک کر دی ہے۔ میری پیاری امی، جہان نے تسمیہ کے شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ اپنی صلاحیت پر شک نہ کریں، صاحبہ آپ کے رڈار تک اس لیے نہیں پہنچ سکی کیونکہ وہ میرے دل کی رینج سے باہر ہی تھی، اور اب رحم کرے اس بھوکے پر کچھ کھانے کو دیں۔ گھر پہنچ کر وہ نہانے کے بعد بے خبر سو گیا تھا۔ اس کے جاگتے ہی تسمیہ اس کی کلاس لینے آ گئی تھی۔ ہاں چل، وہ جو دونوں پیر سمیٹ کر بیٹھی تھیں، پیر نیچے لٹکا کر چپلیں پہننے لگیں۔ ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ پلنگ سے اٹھتے ہی انہیں یاد آیا، اور وہ شبی اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا۔ وہ صاحبہ کے ساتھ ہی شبی کی کہانی بھی سن چکی تھی۔ نہیں، اس کے کہنے پر پینول اسٹیشن ڈراپ کر دیا تھا۔ پوچھ تو لے خیریت سے گھر پہنچ گئی یا نہیں۔ وہ اس کے روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دیا نہ ایڈریس، وہ بھی ان کے پیچھے تھا۔ ایسا کیوں؟ وہ دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ وہ کل کا دن، واقعات، لوگ کچھ بھی یاد نہیں رکھنا چاہتی۔ اتنی سی عمر، اور وہ وہیں کھڑی افسوس کرنے لگی۔ مما کھانا؟ ہاں چل چل، تیرے لیے میں بھی اب تک بھوکی ہوں۔ اس نے صفورہ تک عمران کے لیے اپنی ہاں پہنچا دی تھی۔ نیہا کے آگے ہاتھ جوڑ کر سوری کہنے کی دیر تھی، وہ اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ اس انکشاف سے اسے بھی اتنا ہی صدمہ اور دکھ پہنچا تھا جتنا شبی کو۔ شبی نے آنسو بہائے، بول کر بھڑاس نکالی اور پھر غصے میں گھر سے نکل گئی، لیکن نیہا کچھ نہ کر سکی تھی۔ وہ صرف شبی کو اپنا غصہ دکھا کر جتا سکتی تھی، سو وہی کر رہی تھی۔ صفا کی غیر موجودگی میں صفورہ کی خاطر اس نے اس وقت خود کو سنبھال لیا تھا۔ شبی نے صاحبہ والا حصہ نکال کر جہان کے متعلق ان تینوں کو سب بتا دیا تھا۔ صفورہ نے فوراً ہی اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون نمبر مانگا۔ فون نمبر نہ ہونے کا قصور، اپنی یادداشت کے سر لگانا اس کے لیے بڑا آسان تھا۔ نیہا کی سالگرہ تھی، عموماً وہ چاروں گھر میں ہی منا لیا کرتے تھے، لیکن آج بڑی پھپھو اپنی بیٹی لائبہ کے ساتھ اس جشن میں شریک تھیں۔ کیک کاٹنے کے بعد بقول لائبہ ان سب کا فوٹو سیشن چل رہا تھا۔ شبی، میرے ساتھ آؤ ذرا۔ صفورہ باورچی خانے میں گئیں تو بڑی پھپھو نے اس سے کہا، ہاں آپ دونوں جائیں، بہت فوٹوز ہو گئیں آپ کی، اب صرف نیہا باجی کی باری۔ 14 سالہ لائبہ کو گلابی سی باربی ڈال جیسی نزاکت اور اسٹائل والی اپنی یہ باجی بڑی بھاتی تھی۔ چلیں پھپھو، اسے لگا وہ عمران کے بارے میں کوئی بات کریں گی۔ تمہیں سمیرہ کے متعلق کس نے بتایا؟ کمرے میں پہنچتے ہی پھپھو نے جو سوال کیا وہ بالکل غیر متوقع تھا۔ تم اس سے ملنے گئی تھی نا؟ اسے حیرت زدہ دیکھ کر پھپھو نے جیسے وضاحت کی، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مطلب یہ صحیح ہے، پھپھو نے رازداری سے کہتے ہوئے ادھ کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے سمیرہ کا فون آیا تھا، اسے خبر ملی کہ ممبئی سے کوئی لڑکی اس کا پتہ پوچھتی اس سے ملنے آئی تھی۔ اس نے لڑکی کا جو حلیہ بتایا وہ تمہارا ہی تھا۔ ہاں، میں ہی گئی تھی۔ پھر اس سے ملی کیوں نہیں؟ میرے پاس اس کا نمبر اور پھپھو، مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دلچسپی کیسے نہیں؟ شبی، وہ بہت رو رہی تھی، تم مل لو اس سے، مجھے تو بہت رحم آیا۔ آپ ان سے ملیں، بات کریں، رحم کھائیں، جو مرضی کریں، لیکن مجھ سے ان سب کی امید نہ رکھیں، اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ صفورہ کی فکر نہ کرو، وہ کچھ نہیں کہے گی۔ سمیرہ آخر کو ماں، پھپھو۔ اس کی آواز میں لہجہ خود بخود سخت ہو گیا تھا۔ اتنے سالوں وہ جس طرح بے خبر اور خاموش نہیں ہیں، ان سے کہیں اب بھی وہی کریں، اور آپ بھی اس کے بعد اس موضوع پر مجھ سے کبھی بات نہ کریں۔ غصے میں اٹھ کر باہر نکلی تو دروازے پر ہی لائبہ کھڑی تھی۔ وہ شبی کا اچھے کیمرے والا فون لینے آئی تھی۔ اسے نیہا اور شبی کی رنگت کے تضاد پر ہمیشہ حیرت ہوتی تھی۔
آج اس کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ شبی نے باورچی خانے میں جا کر صفورہ کو اپنی اور پھپھو کے درمیان ہونے والی گفتگو کا بتایا۔ صفورہ فوراً پھپھو کے پاس بھاگی۔ کچھ دیر بعد دونوں باہر نکلی تو پھپھو کا مزاج بحال تھا۔ لائبہ اور نیہا کے ساتھ صفی اور شبی کو بھی سیلفی اور تصویریں لیتے دیکھ انہیں یاد آیا۔ نصرت نے اپنے بیٹے کا نمبر دیا ہے، اسے شبی کی اچھی 2-3 تصویریں بھیج دو۔ امی میں سینڈ کرتی ہوں، شبی باچی کی فوٹوز تو فلٹر یوز کر کے بھیجنی پڑیں گی، اس نے ابھی لی گئی تصویروں کو اسکرول کرتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، ہماری شبی بنا فلٹر کے ہی بجلیاں گراتی ہیں۔ نیہا نے پیچھے سے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ کتنا بھی مسکا لگاؤ، تمہیں گفٹ میں وہ ہینڈ بیگ نہیں ملے گا۔ کون سا ہینڈ بیگ؟ فکر نہ کریں نیہا باجی، میری طرف سے گفٹ میں وہ ہینڈ بیگ پکا۔ لو، بن گیا تمہارا کام۔ شبی نے فون میں مگن تصویروں کا انتخاب کرتی لائبہ کو دیکھ کر کہا۔ تبھی اس کی نیہا کے لیے خاص انسیت سے واقف تھے۔ شبی، تم شادی کر کے اتنی دور چلی جاؤ گی پھر؟ پھپھو کو خیال آیا۔ کہاں اتنی دور؟ مڈل ایسٹ ہے، یورپ یا امریکہ نہیں، صفی نے کہا۔ ویسے شبی کو تو یہیں امی کے قریب رہنا تھا، ملک کے باہر جانے کی خواہش تو میری تھی۔ نیہا نے مصنوعی اداسی طاری کی۔ فکر نہ کریں آپا، آپ نیہا کے لیے بھی وہیں کوئی بندہ ڈھونڈ لینا، پھر میرے اور امی کے یہاں مزے ہی مزے۔ صرف نیہا ہی کیوں، اللہ نے چاہا تو شبی سب کو اپنے پاس ہی بلا لے گی۔ پھپھو نے اپنی طرف سے سب کو تسلی دی۔ ابھی کچھ طے ہوا نہیں اور آپ سب خیالی پلاؤ بنانے لگیں، شبی نے کہا۔ پھر جلد ہی نصرت آنٹی سب طے کرنے آ گئیں اور وہ جو سب ٹھان کر بیٹھی تھی، موقع ملتے ہی نصرت آنٹی کے روبرو کہہ ڈالا۔ اسے یقین تھا امی یا کسی اور سے یہ سب کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے اس معاملے میں آخری فیصلہ جسے کرنا تھا اس نے سیدھا اسی سے بات کی۔ اور جیسے وہ اتنے دنوں سے مسلسل دعا مانگ رہی تھی، نصرت آنٹی مان گئی۔ نہ بارات، نہ کوئی فنکشن، نہ جہیز، صرف سادگی سے نکاح۔ تمہاری بات سن کر مجھے اپنے انتخاب پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایسی سمجھدار اور سلجھی ہوئی بیٹی اور بہو ملی ہے۔ اس کی بات سن کر نصرت آنٹی نے کہا، کمال تو یہ تھا کہ صفورہ اسے سادگی سے نکاح کی بات کرتے ہوئے انہوں نے شبی کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ شبی، وہ کان پر ہاتھ رکھ کر اٹھ بیٹھی، اس کی یہ پکار اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ کل سے میں نیچے بستر ڈال کر سوؤں گی، نیہا نے اس کی طرف کروٹ لے کر دانت پیسے۔ پیاس لگی تھی اس لیے آنکھ کھل گئی۔ اس نے ڈھانک کر رکھا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ لے کر واپس رکھ دیا۔ سو جاؤ، وہ نیہا کی طرف پشت کر کے دوبارہ لیٹ گئی۔ الماری کے اوپر والے خانے میں رکھا جیکٹ کس کا ہے؟ چند لمحے اس کی پشت کو گھورنے کے بعد نیہا نے فیصلہ کرتے ہوئے اس سے پوچھ لیا اور شبی کی سانسیں تھم گئی۔ تمہارے پاس واقعی اس کا نمبر نہیں ہے؟ شبی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے نیا سوال کیا۔ اور اس کے پاس تمہارا نمبر نہیں؟ تم نے عمران کے لیے ہاں کیوں کی؟ یہ رشتہ امی کو بہت پسند تھا، امی کے لیے اپنی پسند سے زیادہ اہم تمہاری خوشی ہے، امی کی پسند ہی میری خوشی ہے۔ نیہا کا دل کیا جم کے ایک گھونسا مارے اس کے پیٹھ پر۔ پھر سکون سے سوتی کیوں نہیں ہو؟ تم اپنی بکواس بند کرو تو میں سوؤں۔ ساری کہانی میں تم نے جو بات چھپائی ہے وہ بتا دو تو مجھے بھی نیند آ جائے۔ اور خلاف امید شبی نے صاحبہ اور فیونسی والا حصہ بتا دیا۔ نیہا کتنی ہی دیر چپ لیٹی چھت کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ابھی بھی وقت ہے، میں امی سے بات کرتی ہوں۔ کیا بات کرو گی تم؟ شبی جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ یہی کہ ماں کی تلاش میں نکلی آپ کی بیٹی اپنا دل راستے میں کھو آئی ہے۔ کچھ نہیں کھویا میں نے، انگلیوں پر گنوا سکتی ہوں کیا کیا کھویا ہے تمہارا۔ نیند، سکون، قرار۔ نیہا، اس نے اس عاجزی سے ٹوکا کہ نیہا نے منہ بند کر لیا۔ وہ دوبارہ اپنی سابقہ حالت میں لیٹ گئی۔
اس کا نمبر کیوں نہیں لیا تم نے بے وقوف؟ نیہا زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکی۔ میں نے عمران کے لیے ہاں کہنے کا من بنا لیا تھا۔ سمیرہ کے ذکر پر تم نے امی سے جو بدتمیزی کی تھی اس کے ازالے کے لیے تمہیں اتنی بڑی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیہا کی صاف گوئی پر اس کا دل بھی پل بھر کو ڈگمگایا۔ کوئی قربانی نہیں، یہ میرا نصیب ہے۔ سو ہی جاتی ہوں میں، کیونکہ تمہاری ہر فضول بات پر میرا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نیہا دھاڑ سے اپنی جگہ پر لیٹی۔ ہاں تو سو جاؤ۔ شبی نے سر پر چادر تانی۔ تم بے وقوف ہی نہیں، بے رحم اور ظالم بھی ہو۔ جہان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ آنسو چپکے چپکے تکیا بھگونے لگے تھے۔ ایک اور ناکام دن گزار کر وہ تھکا ماندہ گھر لوٹا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ٹی وی دیکھ رہے ابو کو سلام کر کے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے ہی اس کا دل کیا سر پٹ واپس باہر دوڑ جائے۔ کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تسمیہ اسے دیکھ چکی تھی۔ میری ماؤں والی حس اور رڈار سب ٹھیک کام کر رہے ہیں، اسے دیکھتی ہی وہ شروع ہوئی۔ ان سب کی جگہ اس کا نمبر اور ایڈریس لے آتے۔ تسمیہ نے پلنگ کی طرف اشارہ کیا۔ شبی کا پہنا ڈریس، سرخ دوپٹہ، سینڈلز اور جھمکوں کے ساتھ وہاں یلو چٹ اور شبی لکھا ٹیشو پیپر بھی تھا۔ جہان نے اپنی دانست میں یہ سب کچھ بڑی اچھی طرح سے چھپا دیا تھا۔ پسند تو اچھی ہے اس کی۔ تسمیہ نے ایک جھمکا اٹھایا۔ ویسے یہ اس کی پسند ہے یا تمہاری؟ اس کا اترا چہرہ دیکھ کر انہوں نے اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی۔ پچھلے کئی دنوں میں اس کے بدلے مزاج اور خاموشی کو سبھی نے محسوس کیا تھا۔ آج وہ اپنے شک کی تصدیق کے لیے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ خاموشی سے پلنگ کے کنارے پر ٹک گیا۔ تسمیہ اور اس کے بازو میں آ بیٹھی۔ کیوں خاموش رہے اتنے دن؟ کہا کیوں نہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے مما؟ صرف چند گھنٹوں کا ساتھ اتنا ضدی اور طاقتور کیوں ہے؟ وہ الجھا بکھرا ماں سے پوچھ بیٹھا۔ ایسے مجنوں نہ بنو۔ تسمیہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بال سنوارنے لگی۔ تلاش کرنے پر خدا بھی مل جاتا ہے، یہ تو پھر ایک لڑکی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں صبح سے شام کہاں بھٹک رہا ہوں؟ تمہیں واقعی کچھ نہیں معلوم؟ نہیں مما۔ ساؤتھ ممبئی میں ہے، سٹی میں یا سبرب میں، اتنا تو پتہ ہوگا۔ یہ بھی نہیں پتہ۔ کیا ہو گیا تھا تمہاری عقل کو؟ انہوں نے بال سنوارتے ہاتھوں سے اس کی سر پر چھپت لگائی۔ پتھر پڑ گئے تھے۔ وہ آزردگی سے مسکرایا۔ یاد کرو، اس نے باتوں باتوں میں کچھ کہا ہوگا۔ سب یاد ہے مما، صرف اتنا معلوم ہے کہ اس کی امی کا کوچنگ سینٹر ہے، بس نام علاقہ نہیں معلوم۔ تصویر بھی نہیں ہے۔ تسمیہ کی بات پر جہان نے جیب سے فون نکالا اور شبی کی کھنڈروں سے لی ہوئی ساحل والی تصویر ان کے سامنے کی۔ اتنی دور سے کیا خاک دیکھوں؟ 2-3 تصویریں دیکھنے کے بعد وہ بولی۔ جہان نے انگلی سے مزید کچھ تصویریں بائیں طرف دھکیلی، جب تک کہ شبی کا کلوز اپ سامنے نہیں آ گیا۔ یہ واپسی میں بے خبر سو رہی شبی کی تصویر تھی۔ ماشاءاللہ، ہے تو بڑی پیاری۔ گال کے نیچے ہتھیلی رکھے کروٹ لے کر سوئی شبی کے چہرے پر گہری نیند کا تاثر تھا۔ اب اسے اخبار میں چھپوا کر اعلان کرنے سے تو رہے۔ بغور دیکھنے کے بعد انہوں نے فون جہان کو واپس کیا۔ جہان نے اسکرین کی طرف دیکھے بغیر ہی فون بستر پر ڈال دیا۔ وہ ماں کے سامنے اپنی بے اختیاری اور بے خودی بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہمت پکڑو بیٹا جی، کوشش کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا۔ وہ اٹھ کر پھیلا سامان تھیلیوں میں ڈالنے لگی۔ اس نے کہا، اور تم مان کیسے گئے؟ گاڑی چھوڑ کر ٹرین سے اس کا پیچھا کرتے، ٹکٹ ونڈو جا کر ہی پتہ کر لیتے کہاں کی ٹکٹ لی ہے، ابھی ڈھونڈنے میں آسانی تو ہوتی۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ان کی بات بھی جاری تھی۔ وہ خود بھی یہی سوچ سوچ کر ہر پل خود کو گالیاں دے رہا تھا۔
جس دن نزد آنٹی اور انکل نکاح کی تاریخ طے کرنے آئے اس دن امی نے سبھی کو مدعو کیا تھا، دادی، نانا، نانی، تایا، چاچا، دونوں پھپھو، خالہ اور ماموں۔ دادی ان سب کے اصرار پر نکاح تک رکنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں، ورنہ وہ تایا کے علاوہ کسی کے گھر نہیں ٹھہرتی تھیں۔ مقام اور مکان بدلنے پر انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ عمران نکاح سے 2 دن پہلے آنے والا تھا، صرف نکاح سادگی سے تھا۔ عمران کی طرف ساری رسومات اور ولیمے کی تیاریاں بڑے زوروں پر چل رہی تھیں۔ وہ اکلوتی اولاد تھا، سارے ارمان اسی ایک شادی میں پورے کرنے تھے۔ سب کے سامنے ہنستی مسکراتی شبی کا ناٹک نیہا کے سامنے نہیں چلتا تھا۔ اب بھی بڑی دیر سے موبائل میں دیوار پر بنی بیگ اور جیپ کی تصویر دیکھتی شبی پر وہ بھڑک اٹھی تھی۔ خدا کے واسطے شبی، ذرا سوچو، امی کو جب تمہاری اس حماقت کا علم ہوگا تو تمہیں اندازہ بھی ہے کتنا دکھ ہوگا انہیں۔ میں کوئی حماقت نہ کروں تو امی کو کبھی علم نہیں ہوگا۔ مجھے تمہارے اس فیصلے کی لاجک ہی سمجھ نہیں آتی۔ شبی چپ رہی۔ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، اور تمہارے مطابق کیا کرنا چاہیے مجھے اس وقت میں؟ اس شادی سے انکار کر دو۔ مانو کر دیا، پھر اس کے خلاف توقع جواب پر وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ زبردستی کی شادی کا پچھتاوا نہیں ہوگا تمہیں۔ اس شادی سے انکار کر کے کس سے شادی کروں گی؟ جو تمہارے ذہن میں کلبلا رہا ہے اس کے نام کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں پتا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس کی تلاش میں نکلوں یا اس کا انتظار کروں؟ کس امید پر، کس آسرے پر یہ شادی نہ کروں؟ وہ ذرا ٹھہری۔ نیہا، اس الجھن سے نکلنے میں میری مدد کرو، مجھے اسے بھولنے کی تلقین کرو، میرے لیے دعا کرو، بار بار اس کا ذکر کر کے مجھے مزید اس کی طرف مت دھکیلو۔ بولتے بولتے وہ رو پڑی۔ نیہا نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ سوری شبی۔ جہان دھاڑ سے دروازہ کھول کر تسمیہ اندر آئیں۔ وہ جو بیدار ہونے کے بعد سے فون ہاتھوں میں لیے اس کی تصویر میں گم تھا، اس اچانک حملے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس سے قبل ایسے دستک دیے بغیر وہ کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ تمہیں اس کی امی کے گھر کا تو پتہ ہے نا؟ شبی جن سے ملنے کے لیے گئی تھی وہ بڑے جوش میں نظر آ رہی تھی۔ ہاں، تم وہاں جا کر ان سے شبی کے ابو کا ایڈریس حاصل کر سکتے ہو۔ وہ بڑی دور کی کوڑی لائی تھی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن تسمیہ کا سارا جوش اس میں منتقل ہو گیا تھا۔ کوئی لیکن ویکن نہیں، اس کی امی کا نام معلوم ہے اور مکان بھی۔ فوراً تیاری پکڑو، بلکہ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ وہ اپنی کند ذہنی پر حیران ہوا۔ اب اڑ بھی جاؤ، سوچ کیا رہے ہو؟ تسمیہ نے اس کے اوپر سے چادر کھینچی۔ جلدی نکلیں گے تو رات تک واپس آ جائیں گے۔ میں ان تینوں کو ناشتے سے فارغ کرتی ہوں، تب تک تم تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے حکم دے کر چلی گئی۔ وہ چھلانگ لگا کر بستر سے نکلا تھا، بڑی پھرتی سے تیار ہو کر باہر آیا تو ناشتے کرتے ابو، ارش اور شبان نے آج پردہ داری کا دکھاوا بالائے طاق رکھ کر اسے خوب چھیڑا، اور وہ صرف مسکراتا رہا۔ جسے وہ بڑا سنبھال رہا تھا وہ دراصل راز تھا ہی نہیں۔ وہ مما کو جلدی آنے کا کہہ کر نیچے چلا آیا۔ شہر سے باہر جانے کے لیے وہ کار کی جگہ زائلو ڈرائیونگ کرنا پسند کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ روزانہ گاڑیوں کی دھلائی کرنے والے واچ مین سے پیروں کی جگہ بچھے میٹس چھٹکنے کا کہہ کر مما کا انتظار کر رہا تھا۔ صاحب جی، یہ کاغذ کام کا ہے یا پھینک دوں؟ واچ مین نے میز کے نیچے پھنسا کاغذ نکال کر اسے دکھایا۔ فون پر جھکے جہان نے دیکھے بغیر ہی کاغذ ہاتھ میں لیا۔ فون بند کر کے جیب میں ڈالنے کے بعد اس نے وہ چرمرایا کاغذ کھولا۔ وہ پمفلٹ تھا، کوچنگ سینٹر کا پمفلٹ۔ اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس پر مسز صفورہ
اس پر مسز صفورہ افتخار شیخ کا فون نمبر اور کوچنگ سینٹر کا ایڈریس تحریر تھا۔ شبی نے جب اپنا بیگ سیٹ پر الٹ دیا تھا، وہ یقیناً اس وقت نیچے گرا تھا اور اس کی خوش قسمتی کہ اب تک وہیں پڑا رہا تھا۔ اسے واچ مین پر بڑا پیار آیا۔ اس نے اسے 500 کا نوٹ بخشش کے طور پر دیا اور تسمیہ کو کال لگاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ مما اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایڈریس مل گیا۔ ہاں گاڑی میں۔ اس کی امی کے کوچنگ سینٹر کا پمفلٹ ہے؟ نہیں، میں نکل رہا ہوں، آپ کو اگلے چکر میں لے چلوں گا۔ ہاں، دعا کریں، اللہ حافظ۔ اس نے فون رکھ کر گاڑی راستے پر ڈالی تو وہ گنگنا رہا تھا۔ ایک تو تمہاری یہ عادت، صفورہ نے 1000 دفعہ کہا جملہ پھر دہرایا۔ سچ کہہ رہی ہوں امی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے رات میں اتار کر یہاں تپائی پر ہی رکھی تھی۔ نصرت آنٹی نے جو انگوٹھی اسے پہنائی تھی وہ صبح سے نہیں مل رہی تھی۔ ضرورت کیا تھی نکالنے کی؟ مل جائے گی امی، کہاں جا سکتی ہیں، یہیں کہیں ہوگی۔ نیہا نے تپائی اس کی جگہ سے ہٹا کر جائزہ لیتے ہوئے تسلی دی۔ میں نے سارا کمرہ چھان مارا ہے، اب تم دونوں اچھی طرح سے دیکھو۔ وہ باہر چلی گئیں۔ شبی پلنگ پر بیٹھی تھی، نیہا ہی تندہی سے تلاش میں لگی تھی۔ الماری کے سارے خانے اور درازیں دیکھنے کے بعد اس نے الماری کے دروازے پر ٹنگا شبی کا بیگ نکالا۔ تپائی سے چل کر انگوٹھی بیگ میں کیسے پہنچے گی بھلا؟ تم اور تمہاری یاداشت کچھ بھی ممکن ہے۔ نیہا نے پورا بیگ بستر پر خالی کر دیا۔ پھیلے سامان میں ڈھونڈتے ہوئے انگوٹھی اس کے ہاتھ لگی، لیکن وہ نصرت آنٹی والی انگوٹھی نہیں تھی۔ اس نے انگوٹھی ہاتھ میں پکڑ کر شبی کے سامنے کی اور وہ اچھل پڑی۔ یہ کہاں ملی تمہیں؟ شبی نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لینا چاہی، لیکن نیہا نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تمہارے بیگ سے نکلی ہے۔ یہ وہ رنگ ہے جو میں نے صاحبہ کے فنکشن میں پہنی تھی۔ مجھے لگا تھا کہیں راستے میں ہی گر گئی ہے، مگر یہ تو میرے بیگ میں ہی گری تھی۔ نیہا بڑے غور سے معائنہ کر رہی تھی۔ چھوڑو بھی، امیٹیشن ہے۔ شبی نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی تقریباً چھینی۔ آنکھوں والی اندھی، یہ اصلی ہے، ریئل دروازے کی گھنٹی کی آواز پر اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ دیکھو، اس نے شبی سے کہا اور خود بستر پر بکھرا سامان بیگ میں ڈالنے لگی۔ شبی اس انکشاف پر حیران دروازہ کھولنے باہر نکلی اور دروازہ کھولتے ہی ہاتھ سے انگوٹھی اور زبان بے اختیار پھسلے تھے۔ جہان۔ پہلی بار اس نے آواز بلند اس کا نام لیا تھا۔ جہان کے پچھلے دنوں کی کوفت، تھکن، اداسی سب وصول ہو گئی تھی۔ شبی، وہ مسکرا رہا تھا اور شبی پتھر کی ہو گئی تھی۔ مل گئی انگوٹھی۔ نیہا اندر آئی اور دروازے پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک گئی۔ جہان نے نیہا کو سلام کیا تو جیسے پتھر میں جان پڑی۔ وعلیکم السلام۔ نیہا دروازے کے قریب آئی۔ جہان نے جھک کر اس کے قدموں میں گری انگوٹھی اٹھائی۔ کون آیا ہے؟ گھنٹی کی آواز سن کر صفورہ بھی باہر آئیں۔ السلام علیکم۔ جہان نے وہیں سے صفورہ کو سلام کیا۔ صفورہ نے جواب دے کر نیہا اور شبی کو سوالیہ نظر سے دیکھا۔ امی، یہ جہان ہے۔ نیہا کے تعارف پر جہان اور شبی دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے پہچان گئی تھی؟ ارے آؤ نا بیٹا اندر، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ خوش دلی سے بولی۔ شبی نے ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ اسے صوفے پر بٹھا کر وہ اس کے سامنے صوفے کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں خود تم سے مل کر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن شبی تمہارا نمبر لینا ہی بھول گئی تھی۔ اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے۔ شبی کی مدد کرنے کے لیے میں بہت ممنون ہوں تمہاری بیٹا۔ آپ شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں آنٹی، ان حالات میں وہ میرا فرض تھا۔ آج کل ایسے فرض شناس لوگ کہاں، اور تمہاری عمر کے نوجوان تو بالکل نہیں۔ تمہارے ساتھ ساتھ اس کا صحرا تمہارے والدین کے سر بھی جاتا ہے۔ وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ بیٹا پانی تو پلاؤ۔ انہوں نے صوفے کے پیچھے کھڑی شبی اور نیہا کو مخاطب کیا۔ ابھی لائی۔ شبی باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ شبی، جہان کی آواز میں وہ سہم کر پلٹی۔ یہ رنگ دروازہ کھولتے وقت گر گئی تھی۔
اس نے کھڑے ہو کر انگوٹھی والا ہاتھ آگے کیا۔ شبی نے بڑھ کر ہتھیلی کھول کر آگے کی۔ جہان نے انگوٹھی اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ صفورہ کے چہرے کی الجھن دیکھ کر نیہا جلدی سے بولی، رنگ مل گئی ہے امی۔ اس نے نصرت آنٹی والی انگوٹھی سختی سے اپنی مٹھی میں بند کی تھی۔ شکر ہے، ہماری شبی کی عادت ہے چیزیں گم کرنے کی۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ جہان دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ایک گلاس پانی لانے میں اتنا وقت لگایا کہ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو صفورہ اسے پھٹکارنے کے لیے باورچی خانے پہنچ گئی ہوتی۔ نیہا جان بوجھ کر وہیں کھڑی رہی، اس کے پیچھے نہیں گئی تھی۔ بڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو پانی کے گلاس کے علاوہ کافی بھی ساتھ تھی۔ پرسوں شبی کا نکاح ہے۔ جہان کو کافی کا مگ پکڑاتا اس کا ہاتھ بری طرح لرزا۔ اندر سے خود کو لرزتے جہان نے فوراً مگ تھام لیا تھا۔ پل بھر کو اس کا دل بھی بند ہوا تھا۔ پھر خیال آیا کل کا پورا ایک دن باقی ہے ابھی۔ اپنی فیملی کو لے کر ضرور آؤ، بلکہ مجھے اپنی امی کا نمبر دے دو، میں خود انہیں انوائٹ کرتی ہوں، وہ بھی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ امی آپ کا فون بج رہا ہے۔ نیہا نے اندر سے آتی آواز کی سمت توجہ دلائی۔ تم بیٹھو بیٹا، میں فون سن کر آتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئیں۔ نیہا نے پیروں کے انگوٹھے کو گھورتی شبی کو شانوں سے پکڑ کر امی کی جگہ بٹھایا۔ تم دونوں باتیں کرو، میں بھی آئی۔ کیسے؟ اس کے جانے کے بعد شبی نے اسے دیکھ کر پوچھا، تمہاری چیزیں گم کرنے والی عادت۔ اس نے جیب سے پمفلٹ نکال کر کافی ٹیبل پر رکھا۔ افسوس یہ ہے کہ یہ اتنے دن بعد مجھے آج گاڑی میں ملا۔ وہ پھر گردن جھکا کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے چاروں طرف صاحبہ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ جن نظروں سے تمہیں دیکھتا ہے، ایسی ایک نظر بھی اس نے کبھی مجھ پر نہیں ڈالی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، بہت لکی ہو تم۔ میں کل مما کو لے کر آؤں گا۔ جہان کی نظروں نے پل بھر کے لیے بھی اس کا چہرہ نہیں چھوڑا تھا۔ نہیں، جو اس نے نہیں کہا تھا وہ سمجھ کر اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ میں تمہاری سننے کا پابند نہیں ہوں، ایک بار غلطی ہو گئی، اب نہیں ہوگی۔ استحکام اس کے لہجے اور لفظوں میں ہی نہیں، اس کے چہرے پر بھی لکھا تھا۔ پلیز جہان۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس لمحے جہان نے جانا کہ یہ جہان سننے کے لیے وہ ایک جہان قربان کر سکتا ہے۔ سوری بیٹا، فون ضروری فون تھا۔ صفورہ اور اس کے پیچھے نیہا واپس آئیں۔ شبی آنکھیں رگڑ کر فوراً سنبھلی۔ میں چلتا ہوں آنٹی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ جلد ہی مما کو لے کر آؤں گا۔ بالکل آؤ بیٹا، اپنا نمبر تو دے دو۔ جہان نے جیب سے والیٹ اور والیٹ سے کارڈ نکال کر نیہا کو دیا۔ شبی ٹرے اٹھا کر باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ جہان کے چلے جانے کا یقین کرنے کے بعد اس نے سلیب پر رکھی انگوٹھی اٹھائی اور کمرے میں آ گئی، جہاں نیہا دانتوں میں ناخن کاٹتے ہوئے ٹہل رہی تھی۔ تم سے بڑا گدھا ساری دنیا میں نہیں ہوگا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کی طرف لپکی۔ شبی نڈھال سی پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی۔ وہ جیسے تمہیں دیکھتا ہے نا، کوئی اندھا بھی بتا دے گا کہ وہ خدا کے لیے نیہا۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ نیہا پلنگ پر پیر نیچے لٹکا کر اس کے قریب گر سی گئی۔ تم نے آسان اور سیدھی سی بات کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے سبھی۔ وہ بہت آزردہ تھی۔ وہ کل اپنی مما کو لے کر آئے گا، شبی نے آہستہ سے کہا۔ نیہا کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ شکر ہے اس کے پاس دل کے ساتھ ساتھ دماغ بھی ہے اور وہ اسے استعمال بھی کرتا ہے۔ اس کے طنز پر شبی نے ناراضگی سے اسے گھورا۔ مہندی والی کتنے بجے آئے گی؟ ڈرائنگ روم میں کھڑی صفورہ نے کھلے دروازے سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دوپہر میں آئے گی کہا تھا، وقت نہیں بتایا تھا۔ نیہا، تم فون کر کے پوچھو اس سے، اور اس کے آنے سے پہلے ہی تم دونوں نماز اور کھانے سے فارغ ہو جاؤ۔ جی امی، شبی ہی جواب دے رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے دروازے کے کبھی قریب آ کر یوں ہی بیٹھی نیہا سے کہا۔ مہندی والی کو فون کروں اور پھر میرے ساتھ چلو، بازو والے فلیٹ چیک کر لیں۔
ٹھیک سے صفائی ہوئی ہے یا نہیں۔ اتفاق سے بغل والے دونوں فلیٹ خالی تھے، نکاح میں صرف خاندان والے ہی شریک ہونا تھے اور ان کے لیے یہ 2 بیڈ روم والا مکان ناکافی تھا، اس لیے دونوں خالی فلیٹس کا انتظام کیا گیا تھا۔ نیہا بے دلی سے اٹھ کر فون لگانے لگی۔ تم نے لہنگا پہن کر دیکھا؟ ہاں امی، پرفیکٹ ہے۔ وہ ماں کو دیکھ کر مسکرائی۔ ان کا جوش اور تیاری اور کل کے لیے جہان کی اطلاع، اس کا دل کر رہا تھا خود کو کہیں غائب کر لے۔ اگلے دن صبح ہی جہان اپنی مما کے ساتھ حاضر تھا۔ اس وقت گھر میں دادی کے علاوہ خالہ اور چھوٹی پھپھو اپنی بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ سمیرہ کی تلاش میں شبی کے جانے والی بات صرف بڑی پھپھو کے علم میں تھی۔ صفورہ کے بتانے اور کسی اور کے پوچھنے سے پہلے ہی تسمیہ نے اپنا تعارف صفورہ کی دیرینہ سہیلی کے طور پر کروا دیا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ نیہا کے ساتھ شبی سے ملنے اس کے کمرے میں آئیں۔ اسٹائلش سے کاٹن کے ڈریس میں ملبوس وہ دبلی پتلی خوبصورت اور پروکار سی خاتون جہان جیسے 27-28 سالہ بیٹے کی ماں ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ کوئی بھی انجان شخص انہیں جہان کی بڑی بہن کے علاوہ تسلیم کر ہی نہیں سکتا تھا۔ نیہا دروازے سے ہی پلٹ گئی۔ اس کے سلام کے جواب میں انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ وعلیکم السلام۔ زرد ملکچے سے کپڑوں میں اپٹن اور مہندی کی مہک میں بسی اپنے بیٹے کے دل کی مکین وہ لڑکی انہیں پہلی نظر میں ہی بھا گئی۔ آنٹی، آپ کو جہان کی قسم، آپ امی سے کچھ نہیں کہیں گی۔ اس نے ایک سیکنڈ بھی برباد کیے بغیر ان کے کان میں سرگوشی کی۔ تسمیہ نے اسے خود سے الگ کیا۔ شبی بیٹا، وہ اس اچانک فرمائش پر حیران تھی۔ وہ بڑے پکے یقین اور بیٹے کی خاطر کسی بھی طرح سب کو منا لینے اور کچھ بھی کر گزرنے کے ارادے سے آئی تھیں۔ انہیں واسطہ پڑنے والی مدافعت کا اندازہ تھا۔ ممکنہ اعتراضات و سوالات اور اس کے جوابات بھی انہوں نے سوچ رکھے تھے، لیکن انہوں نے شبی کی طرف سے مزاحمت کا نہیں سوچا تھا۔ آپ ملے نا امی سے؟ دیکھا نا کتنی خوش ہیں۔ وہ ایک بیوہ اور تنہا اس گھر کی سربراہ ہیں، اور آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں۔ اس وقت طے شدہ معاملے کے علاوہ کوئی بھی اونچ نیچ ہوتی ہے تو امی کے لیے نہ صرف اس وقت سب کچھ سنبھالنا مشکل ہوگا، بلکہ ساری عمر انہیں لوگوں کو صفائیاں اور وضاحتیں دینی پڑیں گی۔ آج تک انہوں نے سب کچھ بہت احسن طریقے سے سنبھالا ہے، کبھی کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ میں اپنی چند دن پرانی خواہش کی تکمیل کے لیے ان کی عمر بھر کی ریاضت رائگاں نہیں کر سکتی۔ آپ ہی بتائیں، کیا ایسی خود غرضی کرنے کے بعد میں کبھی خوش رہ سکتی ہوں؟ اور صرف امی ہی نہیں، اس وقت بگڑے حالات نیہا اور صفا کی زندگیوں پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ وہ جان سے عزیز بیٹے کی ماں بن کر آئی تھیں اور اب ان کے سامنے جان سے عزیز ماں کی بیٹی تھی۔ ان کی ساری دلیلیں اور توجیہات اپنی معنی کھو چکی تھیں۔ آپ کی گزارش سننے کے بعد اور میری کشمکش کی ہلکی سی بھنک پڑتے ہی وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بنا مان جائیں گی، لیکن آنٹی اس کی قیمت بہت بھاری ہے۔ میری اور جہان کی خواہش اور آپ کی چاہ سے کہیں زیادہ۔ میری ماں کا مقام اور ان کی عزت میرے لیے کسی بھی محبت سے پہلے ہے۔ اپنی ماں کی خوشیوں کے لیے تم دوسری ماں سے اس کی خوشیاں مانگ رہی ہو۔ تسمیہ نے اس کے مہندی سے سجے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ پلیز آنٹی، اس کا ضبط ختم ہو گیا۔ تسمیہ نے اس کے بہتے آنسو صاف کیے۔ تمہاری امی کی بیٹی میرے بیٹے سے زیادہ لائق نکلی، قائل کر لیا مجھے۔ شبی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے خود کو رونے سے باز رکھا۔ تھینک یو آنٹی، جہاں بھی رہو خوش رہو، آباد رہو۔ انہوں نے اسے گلے لگا کر دعائیں دیں۔ دونوں ہی چپکے چپکے آنسو بہا رہی تھیں۔ تسمیہ کے باہر جاتے ہی نیہا جن کی طرح ظاہر ہوئی۔ شبی دروازے کی طرف پیٹھ کر کے رو رہی تھی۔ نیہا اس کے سامنے آئی۔ اب کیا؟ شبی اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جہان کے ساتھ باہر نکلی تو وہ بڑی بے صبری سے سارا حوال سننے کا منتظر تھا۔ اب تو بتا دیں۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔
تسمیہ نے ایک نظر اس کی خوشی سے دمکتے چہرے پر ڈالی اور پھر اعتراف کی پرواہ کیے بغیر اس کے شانے پر سر رکھ کر رو پڑی۔ مجھے معاف کر دے جہان۔ میکانکی انداز ماں کے گرد پھیلتا اس کا بازو بے جان ہو کر نیچے گرا تھا۔ اگلی صبح تک اپنے تئیں اس نے خود کو پوری طرح آنے والے وقت کے لیے تیار کر لیا تھا۔ سجی سوری دلہن بنی وہ کچھ دیر بعد کسی کے ساتھ رخصت ہونے کو تیار تھی۔ نیہا خاموشی سے کام میں لگی تھی۔ موقع ہی ایسا تھا کہ ان دونوں کی اداسی کو سب ایک دوسرے سے جدائی کا اثر سمجھ رہے تھے۔ وہ کل جس بری طرح اس سے لپٹ کر روئی تھی اور پرجوش سی تسمیہ آنٹی جس آزردگی سے واپس ہوئی تھیں، اس کے بعد نیہا کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ اس نے پھر شبی سے جہان کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اس کے حساس دل اور رجائیت پسند فطرت نے اب بھی امید نہیں چھوڑی تھی۔ وہ چپکے مسلسل کسی معجزے کے لیے دعا گو تھی۔ یہاں آؤ، میں لگا دوں۔ اسے گجروں اور پینوں میں الجھتے دیکھ کر شبی نے پاس بلایا۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تم نے بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ گجرے اس کے بالوں میں لگاتے ہوئے شبی نے اسے بولنے کے لیے اکسایا۔ دلہن لگ رہی ہو، اچھی بری ایویں ہی یا پھر بہت خوبصورت؟ خوبصورت اور حسین ترین دلہن۔ نیہا نے آئی لائنر پر پھونکے مارتی ماریا باجی نے کہا، اور تمہاری اداسی اس حسن کو دو آتشہ کر رہی ہے۔ لبنہ نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر اضافہ کیا، تم تیار ہی ہوتی رہنا، ادھر دولہا میاں آ گئے ہیں۔ چھوٹی پھپھو نے آ کر کہا تو ماریا باجی، لبنہ، شارکا اور سماب سب باہر بھاگیں۔ تم کس لیے بیٹھی ہو؟ اکلوتی سالی ہو، چلو۔ پھپھو نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور باہر لے گئیں۔ کمرہ اس کے اندر کی طرح خالی ہو گیا تھا۔ وہ پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی، ذرا سے چلی تو چوڑیاں، زیور، کپڑے سب شور مچانے لگے۔ وہ سہم کر ٹھہر گئی۔ پل بھر کو لگا وہ سب اس سے شکایت کر رہے ہیں۔ جس دلہن کے دل میں ارمان اور جذبات نہ ہوں، اس کے تن پر ہمارا کیا کام؟ اس نے مہندی سے سجی ہتھیلیوں کو دیکھا۔ مہندی والی کے لاگ اصرار کے باوجود بھی نیہا نے اسے عمران کا نام یا نام کا پہلا حرف نہیں لکھنے دیا تھا۔ نیہا اور اس کی امیدیں۔ اس نے سوچا، کتنا ہی وقت گزر گیا۔ وہ یوں ہی خالی و ذہنی سی ہتھیلیوں کو تکے جا رہی تھی کہ زور سے دروازہ کھول کر نیہا اندر آئی، پھر اس کے پیچھے خالہ، بڑی پھپھو اور امی بھی۔ کیا ہوا؟ ان تینوں کو چہرے دیکھ کر خود بخود ہی اس کے منہ سے پھسلا۔ اسے کسی انہونی کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ امی، نیہا بتائیں نا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے دیکھتے ہی دولہے میاں حیران ہوئے، پھر بڑی دیر بعد اپنی ممی کے کان میں کچھ کہا اور اب ممی انہیں پرائیویسی میں بات کرنے کے لیے بغل والے فلیٹ میں لے گئی ہیں۔ دھیرے اور تمیز سے بولو نیہا، بیٹی کی ماں تھیں، اندر سے دھل رہی تھیں۔ اللہ سب خیر کرے۔ پھپھو نے فکر مند چہرے کے ساتھ دعا کی۔ یا اللہ۔ بڑے زور سے اس کا سر چکرایا اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ شبی، امی سرعت سے اس کے پاس آئیں۔ پھپھو، آپ کو نزہت آنٹی بلا رہی ہیں۔ تب ہی صفی دروازے میں نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں بھی چلتی ہوں۔ صفورہ نے نیہا کو اس کے پاس آنے کا اشارہ کیا اور خود پھپھو اور خالہ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ نیہا اس کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا۔ اب تک کسی معجزے کی دعا کرنے والی وہ بھی پل بھر میں بدلے اس ماحول سے خوش نہیں تھی۔ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شبی کیوں چاہتی تھی کہ سارے معاملات طے شدہ طریقے سے اور معمول کی طرح انجام پائیں۔ کتنا ہی وقت گزر گیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی دعاؤں میں مشغول تھیں کہ لائبہ روتی لائبہ کے اندر آنے پر چونکی۔ اس کے پیچھے خوفناک تیور لیے ماریا باجی بھی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ نیہا نے بری طرح بلکتی لائبہ سے حیرانی سے پوچھا۔ ماریا باجی نے جھٹا-جھٹ 3-4 جھاپڑ اسے جڑ دیے۔ کیا کر رہی ہیں ماریا باجی؟ نیہا اسے چھوڑ کر لائبہ کو بچانے لپکی۔ کیسی حماقت کی ہے اس نے، پوچھو ذرا اس سے۔
وہ بڑی غضبناک ہو رہی تھی۔ کیا کیا تم نے؟ نیہا نے لائبہ کا چہرہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں۔ اس نے عمران کو شبی کی نہیں تمہاری تصویریں بھیجی تھیں۔ ماریہ باجی نے بم پھوڑا۔ وہ یہاں تم سے شادی کا ارمان لیے آیا ہے، اس کے نزدیک شبی نہیں تم اس کی دلہن ہو۔ وہ غصے میں کہہ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ نیہا کا دل اور ذہن دونوں ہی بلٹ ٹرین کی رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ بڑی تیزی سے اس نے ٹکڑے یہاں وہاں کر کے دوبارہ جوڑ کر تصویر مکمل کی۔ اس نے اپنی بھنگڑا ڈالنے اور لائبہ کو جھپی دینے کی خواہش کو بڑی مشکل سے قابو کیا اور اٹھ کر الماری تک آئی۔ دراز کھول کر جہان کا دیا کارڈ نکالا، اس کے نمبر پر اپنے فون سے پیغام بھیجا، کارڈ واپس دراز میں رکھا اور الماری بند کر کے پلٹی۔ آئیں ماریہ باجی، باہر کی خبر لیتے ہیں۔ ایک گوشے میں بیٹھ کر روتی لائبہ اور فرش پر ہراساں بیٹھی شبی کو وہیں چھوڑ کر وہ دونوں باہر نکلی۔ بغل والے فلیٹ میں اپنی تمام تر کشادہ ذہنی، اعلیٰ تعلیم اور سلجھے مزاج کے باوجود بھی نصرت آنٹی کو لڑکی والوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ انہیں سارا قصور انہی کا لگ رہا تھا۔ کیسے وہ لوگ ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کر سکتے ہیں، ایسی فاحش غلطی اور اس پر بے خبری بھی۔ تبھی ان کے شوہر صاحب نے یاد دلایا کہ غیر ذمہ داری اور غلطی کی شروعات خود انہوں نے کی تھی۔ عمران کا نمبر دے کر تصویر بھیجنے کی ہدایت دینے کی جگہ انہیں خود تصویر لے کر بیٹے کو روانہ کرنا چاہیے تھا۔ پھر عمران کے ہاں کے بعد انہوں نے ایک بار بھی توثیق کی ضرورت نہیں سمجھی۔ عمران اپنی بات پر قائم تھا کہ جس لڑکی کی تصویر دیکھ کر اس نے شادی کے لیے ہاں کی تھی، شادی وہ اسی سے کرے گا۔ شوہر اور بیٹے سے طویل بحث و مباحثے کے بعد انہیں عمران کا مطالبہ جائز لگ رہا تھا۔ ادھر سب لائبہ پر بھڑاس نکالنے کے بعد اس عجیب و غریب صورتحال کے انجام اور نصرت کے رد عمل پر قیاس آرائیوں میں لگے تھے۔ بیٹے کی ماں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بعد نصرت کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ایک ماں سے یہ کہے کہ ہم جسے بہانے آئے تھے اسے رہنے دیں اور اپنی چھوٹی بیٹی ہمیں دے دیں۔ بڑے حوصلے اور سلیقے سے انہوں نے سب کے درمیان یہ بات کہی تو کچھ نے سکون کا سانس لیا، کچھ کو شبی یاد آئی اور کچھ کو یہ سراسر غلط لگا۔ تبھی سب کو چیرتی اور ان سب کی نگاہوں کی پرواہ نہ کرتی نیہا صفورہ کے پاس آئی۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ صفورہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سب کے درمیان سے نکال کر باورچی خانے میں لے آئی جہاں کوئی نہیں تھا۔ تسمیہ آنٹی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے فون صفورہ کے کان سے لگایا۔ بدلتے تاثرات کے ساتھ دوسری طرف سے تسمیہ کی باتیں سننے کے بعد انہوں نے فون بند کر کے نیہا کو واپس کیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، اتنی ہی بیوقوف ہے آپ کی بیٹی۔ نصرت نے ابھی عمران سے نکاح کے لیے تمہارا نام لیا ہے۔ اب تم شبی کی خاطر کوئی بیوقوفی کیے بنا ایمانداری سے جواب دو۔ میرا شادی کا موڈ ہے نہ تیاری، لیکن اگر آپ تسمیہ آنٹی کا پروپوزل مان لیں تو شاید میرا بھی موڈ بن جائے۔ قسمت میں یہ سب شاید اسی طرح ہونا لکھا تھا امی۔ میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ وہ اسے گھورتی ہوئی باورچی خانے سے باہر نکلی۔ تسمیہ کے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ آنے سے قبل صفورہ نے دادی اور نانا نانی کے ساتھ بماں ان کی اولادوں کی میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے اختتام پر دونوں بیٹیوں کے نکاح اور رخصتی کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ نیہا اندر آئی تو وہ فرش پر ویسے ہی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے متوحش نظروں سے نیہا کو دیکھا جس کے پیچھے صفورہ کے ساتھ ساتھ خالہ، چاچی اور ماریہ باجی بھی تھیں۔ نیہا تم بھی بیٹھو اس کے بازو میں۔ خالہ نے اسے فرش سے اٹھاتے ہوئے نیہا کو ہدایت دی۔ بھابھی کوئی سرخ دوپٹہ ہی اس کے سر پر ڈال دیں۔ چاچی نے اسے پکڑ کر شبی کے بغل میں بٹھا کر سر پر اس کا دوپٹہ جماتے ہوئے کہا۔ اور کوئی کلر نہیں ملا تھا تمہیں؟ اس کے ہلکے آسمانی رنگ کے جوڑے کو دیکھ کر ماریہ باجی کو غصہ آ رہا تھا۔ قسم سے اگر معلوم ہوتا نا کہ میرا نمبر بھی لگ جائے گا تو بس، اب منہ بند کر کے خاموش بیٹھو ذرا، چاچی نے اسے ڈانٹا۔ لب واقعے بیٹھی شبی کو وہ بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔
कोने में आंसू बहाती लाइबा भी इस नई सूरत-हाल को आंखें फाड़ देख रही थी। तभी सफ़ी और ताया, मौलवी साहब और एक अजनबी शख्स के साथ अंदर आए, और जब मौलवी साहब ने जहान मिर्ज़ा वल्द फरहान मिर्ज़ा कहा तो अंदर मचा तलातुम पुरसुकून लहरों में ढल गया। जिंदगी की नवीद सुनाता ये मुआवजा उसे गूंगा ही कर गया। नेहा के दो हल्के इशारों पर भी जब वो चुप रही तो सफूरा ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। बोलो बेटा शबी, मौलवी साहब ने एक बार फिर दोहराया। इस बार शबी ने पूरे दिलो जान से कहा, जी कबूल है। एजाबो कबूल के बाद उन सब के बाहर जाते ही नेहा ने उसे गले लगाया। मुबारक हो। शबी रो पड़ी। रुखसती में वक्त है अभी। नेहा ने उससे खुद को अलग किया। उसका रोना बंद नहीं हुआ था। मेरा भी निकाह हुआ है, झूठे मुंह ही सही, मुबारकबाद तो दे दो। अल्लाह बाजी इसे चुप कराएं, खाला ने अम्मी को मुबारकबाद देने के बाद कहा। उन सब के कमरे से निकलते ही शबी सफूरा से लिपट गई। बेटा, तुम तीनों की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ अहम नहीं है। सफूरा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इतने बड़े फैसले अपनी खुशी और ख्वाहिश को नज़रअंदाज करके नहीं करने चाहिए। तुमने शुरुआत ही गलत की और फिर वक्त रहते उसे सही करने की कोशिश भी नहीं की। अम्मी, इसे बड़ा फिल्मी हीरोइन बनने का शौक चढ़ा था। वो तो शुक्र है कि अंजाम ऐसा फिल्मी हुआ है, वरना उसने कसदन बात अधूरी छोड़ दी। सफूरा ने उसे खुद से अलग किया। बहुत सारी बातें हैं लेकिन अभी वक्त नहीं है। उसी वक्त तस्मिया इश्क के साथ अंदर आईं। हमें भी हमारी बहू से मिलने दें। सफूरा से मिलने और मुबारकबाद देने के बाद वो शबी के पास आईं। माशाल्लाह, उन्होंने बाकायदा उसकी बलाएं लीं। ऐसी अफरा तफरी में घर से निकली कि कुछ याद ही नहीं रहा। उन्होंने अपने गले से चैन निकाल कर उसे पहनाई। फिलहाल इसी से काम चला लेते हैं। वैसे आंटी, नेहा ने मुंह खोला ही था कि उसका इरादा भांप कर शबी ने उसका हाथ पकड़कर इशारे से मना किया। तुम्हारा तो जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। तस्मिया ने उसे भी गले लगाया। मेरा नंबर आएगा? इरिश ने खिंकार कर सबको मुतवज्जो किया। हाँ हाँ आओ ना। तस्मिया ने उसे जगह दी। वाओ, आप वाकई प्रीटी हैं। अच्छा, तो ये तिल है जिसे भाई जूम करके देखते हैं। उसकी बात पर शबी बुरी तरह झेप गई। बाकी सबके कहकहे बाहर तक पहुंचे थे। भाई ने कब से आपसे मिलने की रच लगा रखी है, और जब मम्मा ने कहा कि वो आपसे घर जाने के बाद ही मिल सकते हैं, तब से वो घर जाने की जिद कर रहे हैं। हाँ सफूरा, अब जल्द ही रुखसती भी कर दें। पहले आप लोग खाना तो खा लें। कुछ देर और बातें करने के बाद सब बाहर गईं तो इतनी देर से तमाश बेन बेनी सब कुछ देखती और सुनती लाइबा उठकर नेहा के पास आई। बाजी, आपको इंडिया से बाहर जाना था और आप इतनी क्यूट हैं। शबी बाजी से बहुत ज़्यादा प्यारी। मैंने इमरान भाई की फ़ोटो देखी थी, उन जैसे हैंडसम हीरो के साथ आप ही सूट करती, शबी बाजी नहीं। इसलिए उसे रोना आ गया। इस खैर ख्वाही की ख्वाहिश पर उसने उसका हाल ही वो किया था। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मेरी वजह से आपकी शादी आखिर को इमरान भाई से हो ही गई। लेकिन आप भी सबकी तरह मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? उसने सूसू के दरमियान पूछा। मैं ज़रा भी नाराज़ नहीं हूँ। नेहा ने उसके आंसू साफ किए। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है तुमने क्या क्या काया पलट गई। नेहा ने शानों से थामकर उसे अपने साथ लगाया। ज़रा पहले मुझे बता देती, मैं चुपके चुपके कुछ तैयारी ही कर लेती। नेहा ने शबी को आंख मारी। अब जाओ, अच्छी तरह मुंह धोकर फिर से तैयारी करो और अपना ये कारनामा एंजॉय करो। उसकी पीठ थपथपा कर नेहा ने उसे बाहर भेजा। अब तुम क्या सोच रही हो? उसने शबी को देखा। ज़्यादा मत सोचो, मेरा शुक्रिया कैसे अदा करना है मैं तुम्हें और जहान को जाने से पहले अच्छी तरह समझा दूंगी। मैं सोच रही हूँ कि अगर लाइबा जहान की फ़ोटो देख लेती तो। हाँ 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 हाँ। उसकी बात समझते ही नेहा बिस्तर पर गिरकर लूट-पुट हो गई। कुछ देर बाद ही सजी सवरी उरूसी लिबास में मलबूस दुल्हन जीन्स और टी शर्ट पहने दूल्हे के साथ रुखसत हुई और शेरवानी पहनने बाकायदा दुल्हा बने इमरान के साथ शादी में शरीक मेहमानों से हुलिये वाली नेहा।
وہ جہان سے پہلے ہی دوڑتی ہوئی دیوار کے پاس پہنچ گئی تھی۔ جہان گاڑی اور بیگ کی تصویر کچھ ہلکی مگر موجود تھی۔ اگر کچھ دن بعد آتے تو شاید نہ ملتی۔ اس نے پلٹ کر جہان سے کہا، اس بار پینٹ سے اپنے نام لکھتے ہیں۔ تم ساتھ میں پینٹ لائے ہو؟ اس نے حیرت سے جہان کے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ لے آتے ہیں، ضرورت کیا ہے نام لکھنے کی، خواہی ہم چیک کرنے کے بہانے آتے رہیں گے۔ یہاں آنے کے لیے بہانے کیوں، ہم جب چاہیں تب آ سکتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے، بس ان سردیوں کے موسم میں نہیں آنا۔ اس نے یکبستہ جھونکوں سے بچنے کے لیے ہاتھ باندھ کر خود کو سمیٹا۔ سردیوں سے بچنا تو بڑا آسان ہے۔ جہاں نے اپنی جیکٹ کے دونوں سرے پکڑ کر اس کے دائیں بائیں رکھ کر اسے اندر سمیٹا۔ سرد ہواؤں نے اس کے کان ناک سب سرخ کر دیے تھے۔ 2 سائز بڑا جیکٹ لینا پڑے گا۔ جیکٹ اسے پوری طرح چھپا نہیں رہا تھا۔ کوئی نہیں، ممبئی میں صرف سردیوں کا موسم آتا ہے، سردیاں نہیں آتی۔ جیکٹ کے نیچے سے اس کی پشت پر اپنے بازو پھیلاتے ہوئے سمجھدار بیوی نے شوہر کو فضول خرچی سے باہر رکھنا چاہا۔ اور یہاں میرے لیے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ اس نے تھوڑی اس کے سینے پر رکھ کر چہرہ اوپر کر کے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جہان نے جھک کر اس کی ناک کے تل کو لبوں سے چھوا۔ تمہیں پتا ہے کتنے رت جگہوں میں یہ میری راتوں کا چاند بنا تھا؟ جہان کا کہا بڑا بے ساختہ تھا۔ ہاں، اور گھر میں سب جانتے ہیں کہ اسے زوم کر کے گھورا جاتا تھا۔ سارا گھر نہیں، ارش ہی گھر کی 007 ہے۔ بس 007 کی طرح راز ہضم نہیں ہوتے اس سے۔ اب چلیں، ہمیں نکلے بہت وقت ہو گیا ہے۔ وہ سب کو فارم ہاؤس پر چھوڑ کر لانگ ڈرائیو کے لیے نکلے تھے۔ شبی نے جہان سے دور ہونا چاہا لیکن جہان نے ہونے نہیں دیا۔ بہت دن سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، تو اب تک کہا کیوں نہیں؟ ہم یہاں ہیں تو تمہیں نہیں لگتا کہ ان سے مل لینا چاہیے؟ میں اب تک خود کو تیار نہیں کر پائی ہوں۔ جس دن بھی ان سے ملنا ہوگا سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گی۔ اوکے، اب چلیں، میری گردن اکڑ گئی ہے۔ وہ جب سے مسلسل سر اوپر کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی گاڑی کے قریب پہنچے ہی تھے کہ شبی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ دبائی۔ اب کیا رہ گیا؟ فون میں نے بیچ پر پتھر کے پاس رکھا تھا۔ وہ ساحل کے بعد اس عمارت میں آئے تھے۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ ہماری کہانی کا مین کردار تمہاری یہ عادت ہی ہے۔ جہاں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر دوڑ لگائی۔ اب ساری عمر مجھے تمہاری اس عادت کو بنا شکایت کیے بھگتنا ہوگا، اس نے مصنوعی مسکینیت طاری کرتے ہوئے کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ناول یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو ناول کیسا لگا۔ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔